باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. یہ باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظہ والعلم کئی لا ينفروا. یتخول اس کا مادہ خال یخول خولا، اور خال یخول خولا کا معنی کسی شے پر قائم ہونا، نگرانی کرنا اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی صورت کے ساتھ. اور یہ یتخول یہ باب تفاعل سے مضارع کا صیغہ تخول یتخول تخولا، یعنی حسن قیام، حسن اہتمام. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت میں اور علم دینے میں اچھا اہتمام کرتے، اس طرح کہ آپ علم دینے میں وقفہ کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ روزانہ آپ لے کر بیٹھ جائیں اور لمبی مجالس جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں، کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ نفرت کا شکار نہ ہو جائیں اور مجلس چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، مجلس چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں. یہ تخول، اچھا قیام، اچھی نگرانی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کا خیال رکھا کرتے تھے. لہذا علم دینے میں، نصیحت دینے میں ایک عالم کو یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ وقفہ کرے اور طویل مجالس سے گریز کرے. دیکھیں مسئلے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ روزانہ ایک عالم درس دے اور لوگ سنیں، جیسے ہمارے مدارس میں یہ روزانہ کا ایک نظام قائم ہے. ہفتے میں 1 یا 2 چھٹیاں کر لی جاتی ہیں راحت کے لیے، لیکن 5 دن 6 دن مسلسل تعلیم ہوتی. اور یہ ایک اجباری سلسلہ ہے، اور یہ ایک نظام کا حصہ ہے. اور یہ چونکہ نظام کا حصہ اور چل رہا ہے اور قابل قبول ہے، طلباء اپنے گھروں سے آتے ہیں اور اس سلسلے کو قبول کرتے ہیں، علماء اپنے گھروں سے آتے ہیں اور طلباء کو درس دیتے ہیں. اس میں نفرت کا پہلو نہیں. یہ طلباء کا شوق اور ذوق، وہ ان احکام کو جانتے ہیں کہ طلب علم کا فائدہ کیا. وہ جانتے ہیں جس قدر مسائل کا علم بڑھے گا اللہ کی رضا بڑھے گی. تو ایسے لوگ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے. جب ایک نظام یہ بھی ہے کہ ایک دن پڑھاؤ، ایک دن ناغہ کرو، ایک دن تعلیم کا ہو، ایک راحت کا ہو، یا پھر یہ کہ ہفتے میں 1 دن کا انتخاب کر لو، اس دن میں جو ہے وہ درس ہو اور تبلیغ اور تعلیم ہو. بہرکیف یہ امام اور جو ان کے شاگرد ہیں، یہ جو ان کے طلباء ہیں، یہ ان کے درمیان ایک افہام و تفہیم سے معاملہ طے پا سکتے. مقصد صرف کیا ہے؟ مقصد ایام کی تحدید نہیں، بلکہ مقصد لوگوں کی اکتاہٹ، لوگ اکتا نہ جائیں اور اکتا کر اس علم کو ثقیل نہ سمجھ بیٹھے، اس کو دشوار نہ سمجھ بیٹھے. اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ فی الایام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے میں جو ہے اچھا اہتمام کرتے، جس کی صورت یہ تھی کہ دنوں کا وقفہ کیا کرتے تھے. فی الایام کراہۃ السآمۃ علینا، اس ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائیں، ہم اکتا نہ جائیں. حالانکہ امام الانبیاء صحابہ تو آپ کا علم لینے میں حریص تھے، ہر وقت آپ سناتے رہیں اور علم دیتے رہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کے اس جو ہے وہ ایک عارضے کا خیال رکھا کرتے تھے، کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ علم پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، لہذا قیامت تک کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. ممکن ہے صحابہ کا شوق اور ذوق مثالی ہو، بعد میں آنے والوں کا شوق اور ذوق مثالی ہو، لیکن آہستہ آہستہ ہمتیں پست ہوتی جائیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ کم ہوتی جائے، تو پھر یہ دین قیامت تک کے لیے یا قیامت تک کی رہنمائی موجود ہے کہ ایک محدث علم دینے کے لیے
اس چیز کا اہتمام رکھے اور یہ خیال رکھے کہ سننے والے اکتاہٹ اور ملل کا شکار نہ ہو. جی. کراہت السآمۃ علینا. جی. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بالکل ٹھیک. یہ اس سند میں محمد بن بشار امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام بخاری نے ان سے بڑا علم لیا. امام ابو داؤد کا قول ہے کہ میں نے براہ راست ان سے 50,000 حدیثیں لکھی. 50,000 حدیثیں لکھی براہ راست ان سے. ان کا لقب بندار تھا. بندار، کہیں حدثنا بندار ہوتا ہے اور کہیں حدثنا محمد بشار ہوتا ہے. اور بندار لقب ان کو اساتذہ نے دیا تھا. بندار بولتے ہیں ایک حافظ ماہر انسان کو. الحافظ، البارع، المتقن، الضابط، یہ ساری صفات ہیں. انتہائی ماہر قسم کا حافظ اور بارع ہو اسے بندار کا لقب دیا جاتا ہے. اور یہ اس میں خوبی موجود تھی. ہاں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے. ان کی ایک کنیت ابو حماد بھی معروف ہے. نہیں، محمد بشار ان کا لقب بندار. تو کہیں بندار کا لقب استعمال ہوتا ہے اور کہیں ان کا نام استعمال ہوتا ہے. راوی یہ ایک ہی. اور ان کے شیخ یحییٰ بن سعید اور ان کے شیخ شعبہ اور ان کے شیخ ابو طیاح، جن کی کنیت ابو طیاح ہے اور ابو حماد بھی. اس لیے اشتباہ نہ ہو جائے. ان کا نام یزید بن حمید الضبعی. یزید بن حمید ان کا نام ہے. کنیت ابو طیاح ہے. ابو حماد کنیت بھی ان کی ذکر ہوئی ہے. اس لیے کہیں اگر ابو حماد ہو تو ایسا کوئی اشتباہ نہ ہو جائے. دونوں ایک ہی راوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جناب انس بن مالک کی روایت سے، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں دو اور متنفر نہ کرو. یہ بھی ایک منہج نکتہ انہیں علم دینے کے لیے. یہ آپ کا نکتہ آغاز ہے. جیسے بالخصوص طلبہ ابتدائی جو علم آپ سے لے رہے ہیں، یہ بالخصوص ایسا شخص جس کی تالیف قلبی مقصود ہے. ایک شخص نیا مسلمان ہو اور آپ اس پر جہنم کی وعیدیں مسلط کر دیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ ڈر کے بھاگ نہ جائے. نہیں، پہلے آپ آسان امور سے آغاز کریں، بشارتوں سے آغاز کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو سارے دین کی طرف منتقل کریں. تو اس میں بھی در حقیقت اسی شے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو سننے والے ہیں ان کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے اپنے علم کو نشر کریں، علم کو بیان کریں، اور بالخصوص ایسا اقدام نہ کریں جس سے سننے والے اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہوں. یہ دونوں سندیں، ایک اصطلاح یہاں محدثین کی، ایک حدیث مسلسل ہوتی ہے اور ان دونوں میں مسلسل کا وصف موجود ہے. جو پہلی سند ہے یہ مسلسل بعہد الکوفہ ہے. سند کے تمام راوی کوفی، یہ مسلسل بالکوفیین. اور دوسری سند مسلسل بالبصریین، تمام راوی اس کے بصری. تو یہ بھی محدثین نے اس کو مسلسل قرار دیا. یعنی حدیث میں سند میں کوئی ایک صفت یا کیفیت اگر ہو تو مسلسل قرار پا سکتے. مثلا ایک سند ایسی ہے کہ ہر راوی حدثنا استعمال کر، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. تو یہ ہے مسلسل بالتحدیث بصیغہ حدثنا. یا اخبرنا، یہ مسلسل باخبرنا. یہ سمعت استعمال کر رہے، یہ مسلسل بسمعت ہے. یہ ہر راوی عن سے ذکر کر رہے، عن فلان عن فلان عن فلان. تو یہ مسلسل بالعنعنہ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ ایک لفظ آپ سن لیں گے تو پوری سند آپ کو یاد ہو جائے اور پوری سند کا کافی حصہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ فلاں حدیث مسلسل بالعنعنہ. تو آپ کو فائدہ ہوگا. فلاں حدیث مسلسل بالکوفیین ہے، تمام راوی کوفی ہیں. تو کوفی راویوں کا تعارف اگر ہوگا سند آپ کو حفظ ہو جائے گی
اور فلاں جو حدیث ہے مسلسل بالبصریین ہے، جیسے یہ دوسری سند آپ نے سنی. جی. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. باب یہ ہے کہ علم دینے کے لیے طلباء کے ساتھ کوئی دن مخصوص کر سکتے ہیں. ایک عالم طلباء کے ساتھ یا عامت الناس کے ساتھ ان کو علم دینے کے لیے مہینے میں ہفتے میں کوئی دن مقرر کر لے، متعین کر لے، تو ایسا جائز ہے. مسئلے کی اساس یہ ہے کہ متعین کر سکتے ہیں. دراصل شریعت میں کسی عمل کے لیے ایک دن کو مخصوص کر لینا شریعت کی ہدایت کے بغیر یہ کئی حوالوں سے جو ہے وہ معیوب قرار دیا گیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے لیے ایک دن کو خاص کر لینا کسی وجہ سے بھی اس میں بدعت کا شائبہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں معاملہ انتظامی امر کا ہو کہ آپ کے انتظامات، آپ کی مصروفیات، ان کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں دن آپ کا فارغ ہے اور فلاں دن سب کا فارغ ہے، تو کیا اس دن کا تعین کیا جا سکتا ہے طلب علم کے لیے اور علم دینے کے لیے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ معاملہ پھر شرعی نہیں ہوگا، معاملہ انتظامی ہوگا. یہ معاملہ آپ کے اوقات پر منحصر ہے کہ آپ کو وقت ہی فلاں دن ملتا ہے. زیادہ لوگوں کا اجتماع فلاں وقت میں ہو سکتا ہے، یہ چھٹی کے دن کا انتخاب کر لیا جائے. یہ تعین درست ہے. امام بخاری کا باب من جعل لأهل العلم ایام معلومہ، کہ جو شخص اہل علم کے لیے ایک متعین دن مقرر کر لے کہ فلاں دن ہم بیٹھیں گے علم کے لیے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کا دن آپ نے طے کر لیا تھا لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں شاگردوں کے ساتھ کہ جمعرات کا دن مخصوص ہے علم کے لیے، ہم بیٹھیں گے طلب علم کے لیے. یہ ایک انتظامی تعین، یہ سب کے لیے آسانی کا باعث ہے. باقی اگر کوئی شخص جمعرات کا تعین اس لیے کرے کہ اس دن علم لینے اور دینے کا کوئی اسپیشل کوئی ثواب ہے، تو چونکہ یہ ثواب ثابت نہیں، پھر یہ بدعت ہوگا، پھر یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ بیٹھتا ہے کسی انتظام نوعیت کی بنا پر، کچھ لوگ جمعرات کے دن کو اس طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس دن کو ایک مقدس دن وہ شمار کرتے ہیں اور اس دن کو ایک اہم دن قرار دیتے ہیں. اس میں بدعت کا عنصر. لیکن یہ معاملہ اگر آپ کے ثوابدید پر اور آپ کے انتظامات پر ہے، پھر اس دن کے تعین کا کوئی حرج نہیں ہے. اور استدلال اسی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ زیادہ نصیحت کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اکتاہٹ کا مجھے خوف. اور یہ بات ابن مسعود نے فرمائی جب لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بیٹھیں زیادہ علم دیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خیال رکھا کرتے تھے اور ہر روز کی بجائے دنوں کا تعین کر کے ہمیں آپ نصیحت دیا کرتے تھے. اس سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ دنوں کا تعین جائز ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کا تعین کرتے تھے. اس سے بھی استدلال ہے کہ ایک دن کو مخصوص کیا جا سکتا ہے طلب علم کے لیے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی منصور رحمہ اللہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس منہج کو اختیار کرنے کی توفیق دے. ان کا نام منصور ابن معتمر رحمہ اللہ، اور ان کی جو ایک شہرت ہے کتب حدیث میں، محدث تھے، فقیہ تھے، ضابط اور عادل تھے، مگر ساتھ ساتھ صائم النہار اور قائم اللیل تھے. کثرت سے روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا یہ آپ کا معمول تھا. اس قدر قیام کرتے کہ پڑوسیوں کو مغالطہ ہوا کہ شاید اس صحن میں، منصور کے صحن میں ایک ستون نصب ہے. ان کی وفات کے بعد ایک پڑوسن نے اپنے والد سے پوچھا کہ رات کو کبھی
دیوار پہ کھڑے ہو کے چھت کی دیوار سے باہر دیکھتے ہیں تو منصور کا صحن نظر آتا تھا، اس میں ایک ستون نظر آتا تھا، وہ نظر نہیں آتی۔ تو والد نے کہا وہ صحن، وہ ستون نہیں تھا، وہ خود منصور ابن معتمر تھا۔ اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ پڑوسن یا پڑوسی ہمیشہ اس مقام پر قیام میں انہیں دیکھتے اور سمجھتے کہ شاید یہ گھر کا ستون ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایک چیز صاف دکھائی نہیں دیتی، اور ان کا ایک شہرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمش من البکا، اللہ کے خوف سے رو رو کر یہ نابینا ہو گئے تھے، کثرت بکا کی بنا پر یہ نابینا ہو چکے تھے۔ یزید بن ہارون بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں، ان کے شاگردوں کا بیان، ایک شاگرد بڑے عرصے بعد ملا اور اپنے شیخ کو دیکھا کہ نابینا ہو چکے، پوچھا کہ یا شیخ ما فعلت العینان الجمیلتان، یہ دو پیاری آنکھوں کا کیا ہوا، کہاں گئیں؟ فرمایا کہ ذهب بهما بکاء الاسحار، یہ سحری کے ٹائم کے رونے نے ان آنکھوں کو ختم کر دیا، نابینا کر دیا۔ یہ سلف صالحین کا وظیرہ، اللہ کے خوف سے رونا، اور یہی قرآن کی آیت کا مصداق ہے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ حقیقی خشیت جو ہے، اللہ کا خوف، یہ علماء کے دلوں میں۔ یہ منصور جب فوت ہوئے تو ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ کی آواز لوگوں نے سنی کہ واہ قصیر جہنم، کہ ہائے جہنم کا مقتول جا، جہنم کا مقتول، ما قتل ابنی الا خوف جہنم، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف کا انداز ہے۔ باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن بكير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ بارک اللہ فیک۔ باب من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، یہ باب بھی نبی علیہ السلام کی حدیث پر قائم ہے، اور وہ حدیث امام بخاری متن میں بھی لا رہے ہیں اپنے مقاصد کتاب میں۔ اس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ یہ فقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر اور اس کا اظہار دین کی سمجھ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہوگی، اور اس کا ارادہ کرنا ہمارے ارادے جیسا نہیں ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر وسائل، پھر اس کو نافذ کریں یا نہ کریں۔ اس کا ارادہ کن فیکون، ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہے اور قرآن و حدیث میں بے تحاشائی مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے اندر خیر کثیر کا ارادہ فرما لے، خیر کثیر کا فیصلہ فرما لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور دین کا فہم اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سند اس کی امام بخاری کے شیخ سعید بن عفیر ہیں، اور ان کے شیخ ابن وہب کا نام عبداللہ، اور یہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ ابن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے 80,000 حدیثوں کا سماع کی، 80,000 حدیثوں کا سماع کیا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن وہب جو ہیں یہ موطا کے بھی راوی ہیں، موطا کے بھی راوی۔ ہمارے پاس دو موطا جو مطبوع ہیں، موطا ایک تو یحییٰ بن یحییٰ المصمودی کی روایت سے، دوسرا موطا امام محمد ان کی روایت سے، لیکن موطا عبداللہ بن وہب یہ سب سے وسیع ہے۔ سب سے بڑا موطا جو روایت کیا گیا امام مالک سے وہ عبداللہ بن وہب کا موطا، اور سب سے آخری موطا جو امام مالک کی روایت سے سامنے آیا یا سامنے لایا گیا وہ ابو الزبیر مصعب کا موطا ہے، امام مالک کی شاگرد ہے، اور سب سے آخری راوی ہیں امام مالک سے موطا کو روایت کرنے والے۔ تو عبداللہ بن وہب کا موطا سب سے وسیع موطا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امیر معاویہ کی روایت سے یہ حدیث ہے
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرید یہ جملہ شرطیہ اس لیے یرید ساکن ہے اور کسرہ جو ہے دال کا یہ آگے وصل کی بنا پر اذا حرک ساکن حرک بالکسر. اور یفقہ بھی ساکن جملہ جزائیہ شرط اور جزا دونوں ساکن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کے فقہ عطا فرماتا ہے اور دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ فقہ دین اور دین کی سمجھ اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہے، اللہ تعالیٰ کی دین پر. لہذا میرے عزیز طلباء العلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ کا سوال کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر علم کا سوال کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال. حالانکہ اعلم الامہ ہے، ہم کس قدر اس دعا کے محتاج. یہ فقہ فی الدین اس میں یہ نقطہ موجود ہے کہ اللہ دین کی فقہ دیتے ہیں اور اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ سے فقہ دین کا سوال کیا کرو، لیکن معنی یہ نہیں ہے کہ خود کوشش نہ کریں بس اللہ ہی سے دعا کرتے رہے. نہیں، اقتصاد، اس جد و جہد، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے کوشش بھی شرط ہے. اللہ کس کو دیتے جو کوشش کرے، تو کوشش بھی تو کیجیے. جیسے ایک صاحب الدنیا مال کماتا ہے، یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے، مال اللہ کی دین ہے. وہ گھر سے نکلے گا، اپنے کاروباری سینٹر میں جائے گا، دکان کھولے گا، بیٹھے گا، لوگ آئیں گے، مال بکے گا، تو اس کی کوشش بھی تو ہے. جب دنیا جو کہ ایک دنیج شے ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کے لیے محنت شرط ہے، تو پھر یہ علم جو کہ سب سے مہنگی دولت ہے. ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے خواہ محبت ہو یا نہ ہو. جس بندے کو دیتا ہے اس سے محبت ہو یا نہ ہو دے دیتا ہے. لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب، دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی. تو پھر یہ تمام چیزیں اور تمام عناصر جمع ہوں گے تو یہ طلب علم کا راستہ ہموار ہوگا. اس کے لیے ایک طالب علم کی ذاتی محنت بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کا سوال بھی ہو. وَإِنَّمَا أَنَا خَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرتا ہوں، عطا اللہ فرماتا ہے. عطا اللہ کرتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں. اس کا تعلق جہاد میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے ہے کہ مال غنیمت دین اللہ کی ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، اور وہ تقسیم اللہ کے امر سے کرتا ہوں، اپنے اختیار سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کرتا ہوں. چنانچہ جو بھی حصے ہیں مجاہدین کے، جو تقسیم کا نظام اللہ پاک نے عطا فرما دیا، اسی نظام کے مطابق غنیمت کا مال تقسیم کرتا ہوں. جیسے شرعی نظام، ایک پیدل مجاہد ہو، اس کا غنیمت کے مال میں سے ایک حصہ، گھوڑ سوار ہو اس کے 3 حصے، گھوڑے کے 2 اور اس کے جو مالک ہیں جو سوار اس کا 1. حدیث صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود. تو یہ نبی علیہ السلام کی رائے نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من قتل قتیلا فلہ صلب، جو شخص کسی خاص کافر کو قتل کر دے، جو مال جو سامان اس نے پہنا ہوا، بس سر کا خود ہے، زرہ ہے، اس کی تلوار ہے، اس کا نیزہ، وہ قاتل کے لیے، یعنی وہ غنیمت کے مال میں جمع نہیں ہوگی، تقسیم عام نہیں ہوگی، بلکہ وہ مخصوص ہے اس کے قاتل کے لیے. تو یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس دیا ہے، 5واں حصہ، یہ آپ کا. اس میں تصرف آپ کی مرضی سے ہو، اپنے لیے رکھ لیں، اپنے اہل کے لیے بانٹنا چاہیں تو بانٹ دیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غنیمت کے مال میں سے خمس دیا ہے، صرف 5واں حصہ، اور آپ کے الفاظ والخمس مردود علیہ، وہ بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں. اس میں سے ضرورت کا ایک کچھ وقت کی روزی
اپنے اہل کے نکال کے وہ بھی تم میں بانٹ دیتا. تو یہ آپ کا فرمان انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. یا تو تعلق اس کا مال غنیمت سے ہے یا پھر تعلق علم کے ساتھ، چونکہ علم کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی سے دین بھیجتا ہے. دین اللہ کی، عطا اللہ کی، اور جو وحی آتی ہے میں اسے آگے پہنچا دیتا ہوں. یہ تقسیم ہے. تو دونوں معنی اس پہ مستقیم ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم. ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفه حتى ياتي امر الله. فرمایا کہ یہ امت، اس امت کی ایک جماعت، ایک گروہ حق پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے. یہ حق پر قائم رہیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. ایک گروہ، ایک جماعت، ایک اصابہ، ایک طائفہ اس امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے. بڑے بڑے محدثین کی صراحت ہے کہ وہ طائفہ اہل الحدیث، بلکہ امام احمد حنبل کا قول ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من. اگر یہ گروہ اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون. اتنی شد و مد سے یہ ذکر کیا کہ وہ ہیں یہ اہل الحدیث جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ. اور باظاہر دنیا میں مختلف گروہ ہیں، مختلف جو ہیں وہ طوائف ہیں. ان میں سے وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے والی، کتاب و سنت کو، اگر وہ حق پر نہیں ہے پھر حق کہاں ہے؟ پھر اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے پھر حق کیا چیز ہے؟ پھر کہاں ہے حق؟ اور کتاب و سنت کو تھامنے والے الحمدللہ اہل الحدیث. بہت سے محدث، یزید بن ہارون اور عبداللہ بن مبارک، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم اہل العلم بالآثار. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو احادیث کا علم، اللہ نے ان کے سینوں کو حدیثوں سے بھر دیا. وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کے لفظ کو سن کر ماتھے پر بل ڈال دیتے. امام اوزاعی کا قول ہے من علامت اہل البدع اذا حدثته بحدیث خلاف بدعته ابغض الحدیث. ایک بدعتی انسان کی نشانی اور پہچان یہ ہے اسے کوئی حدیث سنا قال رسول اللہ اور وہ حدیث اس کے عمل کے خلاف ہے. ابغض الحدیث، حدیث کو مانے گا نہیں بلکہ اپنے سینے کو حدیث کے بغض سے بھر لے گا، حدیث سے عداوت قائم کرے گا اور حدیث کا سن کر غصہ آ جائے گا اسے. تو حق پر ہو سکتے ہیں. اگر کتاب و سنت والے حق پر نہیں پھر حق کہاں ہے؟ پھر کون حق پر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی وحی اگر حق نہیں تو دنیا میں یہ حق کہاں آپ کو ملے گا؟ وہ کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. کوئی نقصان تو پہنچاتے ہیں لوگ، مسجدوں کو جلا دیتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں، نقصان تو پہنچ رہا ہے. لیکن یہ نقصان ان امور کا نہیں، یہ آزمائشیں ہیں. یہ نقصان حجت اور دلیل کا. ان کی دلیل اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کے سارے گروہ مل کر ان کی حجت کو توڑنا چاہیں نہیں توڑ سکے. آج تک کوئی توڑ سکا؟ قرآن و حدیث کا کیا جواب دو گے؟ وہی شخص جواب دے گا جس کے دل میں جسارت ہو اور اللہ کی وحی کا بغض ہو. تو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا. معنی یہ کہ ان کی دلیل کو کوئی کمزور نہیں کر سکے. امام شافعی کا قول ہے رحمہ اللہ من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ. سب سے قوی حجت حدیث کے طالب کی، سب سے مضبوط حجت اس کی ہے جو حدیث کا طالب. تو یہ حجت کو توڑ نہیں سکتا حتیٰ یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے. اس امر سے مراد کیا ہے؟ اس امر سے مراد قیامت کا قائم ہونا. عام لوگ یہ کرتے ہیں لیکن یہ معنی درست نہیں. امر اللہ کے آنے کا معنی حتیٰ کہ وہ ہوا آ جائے جس کے چلنے سے وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہو. کیونکہ قیامت شرار الناس پر قائم ہوگی، قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، مومنوں پر قائم نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث ریحا من الیمن
اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا چلائے گا، یمن سے، الین من الحریر، وہ ہوا ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، بڑی لطیف اور بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی آرام دہ، وہ ہوا اللہ تعالیٰ چلا دے گا یمن سے قیامت سے قبل. اور اس سے کیا ہوگا؟ یقبض کل من کان فی قلبہ ایمان، وہ لوگ ان کی روح قبض ہو جائے گی جن کے دل میں ایمان ہوگا اس ہوا سے. وہ ہوا پہچان ہوگی کہ اہل حق پر کون، جو اہل حق ہوں گے اس ہوا سے وہ موت کی وادی میں چلے جائیں گے، اور پھر جو لوگ باقی بچیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی. نبی رحمان کی حدیث ہے لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، قیامت قائم ہوگی برے لوگوں پر. لا تقوم الساعة الا علی حفالة الناس، قیامت قائم ہوگی بیکار کچرا قسم کے لوگوں پر. حفالہ کچرے کو بولتے، آپ گندم کو چھانٹیں یا کھجوروں کو چھانٹیں، کچرا الگ ہو جاتا ہے اور جو کھجوریں کھانے کے قابل ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، وہ کچرا حفالہ کہلاتا ہے. کچرا قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اور وہ کچرا قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ ایک اور حدیث میں رہا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک موحد موجود ہو، ایک موحد صاحب توحید. مانا جو موحد ہیں وہ عمدۃ الناس ہیں، اور جو توحید سے خالی ہیں وہ کچرا ہے، ان پر قیامت قائم. وہ چاہے عہدے میں وزیر ہو، کبیر ہو، رئیس ہو، گورنر ہو، جو مرضی ہو، اگر توحید سے خالی ہے کچرا ہے، اور ایسے لوگوں پر قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی. تو یہ ایک طائفہ کا ذکر ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جن کی حجت ہمیشہ قوی ہوگی، اور کوئی دنیا کی طاقت ان کی حجت کو کمزور نہیں کر سکے. پتھر مار سکیں گے، قتل کر سکیں گے، مٹا سکیں گے نام ان کا، لیکن ان کی حجت کبھی کمزور نہیں کر سکے. جی. باب الفهم في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. یہ باب ہے باب الفہم فی العلم، علم کی سمجھ. علم سامنے موجود ہے لیکن لوگوں کا فہم متفاوت ہے. کسی کو فہم جلدی حاصل ہو جاتا ہے اور کسی کو فہم جو ہے وہ دیر سے حاصل ہوتا ہے. لفظ فقہ جو ہے اس کے تینوں باب، یہ فقہ کی جو قاف ہے، فاقہ، فاقیہ اور فاقوہ، تینوں باب مستعمل. اور فاقیہ جو یہ فہم کے معنی، فاقیہ اے فاہم، فاقیہ اے فاہم. اور فاقہ قاف کے فتح کے ساتھ اے سابقہ فی الفہم، جو شخص جلدی سمجھ جائے، جس کو فہم کی سبقت کا شرف حاصل ہو جائے، اس پر فقہ کا استعمال کرتے ہیں. اور فاقوہ اذا صار فقیہ، جب وہ پڑھتے پڑھتے سمجھتے سمجھتے فقیہ بن جائے، کہتے ہیں فاقوہ اے صار فقیہ اصبح الفقہ سجیۃ، کہ فقہ جو ہے وہ اس کی خصلت بن چکی ہے اور فقیہ بن چکا ہے. تو یہ تینوں یعنی عربی میں استعمال موجود ہیں اور تینوں کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں. اور جو یفقہ فی اللہ اس کو دین کی فقہ دیتا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. علماء نے جو من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین، اس کا مفہوم مخالف بھی بیان کی. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ تو ہے حدیث. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہیں فرماتا اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتا. یہ مفہوم مخالف. اور مفہوم مخالف ہر جملے کا ہو سکتا ہے. میں کہوں زید کھڑا ہے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ زید بیٹھا نہیں، اور یہ غلط نہیں. تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف
اللہ تعالیٰ جس شخص کے بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جس شخص کے بھلائی کا فیصلہ نہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ اس لیے یہ فہم فی الدین جو ہے اس کی بڑی ایک اہمیت ہے۔ امام بخاری نے اس لیے الگ سے باب قائم کیا، باب الفہم فی العلم، علم کا فہم۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی عطا فرما دے وہ یقیناً انتہائی ایک باسعادت انسان ہے، اللہ کے مقربین میں سے جس کو علم کے فہم کا ملکہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ کہتے کل العلم فی القرآن لیکن تفاخر عنہ افہام الرجال، قرآن و حدیث میں سارا علم ہے مگر لوگوں کا فہم اس سے قاصر۔ کچھ لوگ اس علم تک پہنچتے ہیں، اللہ پہنچاتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے، تو وہ قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے، تمہارے فہم کا قصور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو استدلال کیا اسی حدیث جو پہلے 2 بار گزر چکی، وہ نبی علیہ السلام نے ایک درخت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی مثال مومن کی سی، بتاؤ وہ کون سا درخت؟ اصل کھجور کا جو درخت کا ایک کچا پھل آپ کو پیش کیا، جو مال آپ کو پیش کیا، آپ وہ کھا بھی رہے اور یہ سوال کر رہے وہ درخت کون سا ہے؟ اشیاخ موجود تھے بڑے بڑے صحابہ، لیکن وہ نہ سمجھ سکے، اصل میں ان کا ذہن فوراً جنگل کی طرف چلا گیا کہ کون سا درخت ہو سکتا۔ ابن عمر نے ایک قرینہ دیکھا، بچے تھے چھوٹے سے، قرینہ دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک درخت کا پھل کھا رہے ہیں اور تازہ تازہ یہ سوال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی پھل۔ ان کے ذہن میں آ گئی یہ کھجور کا درخت، مگر بولے نہیں۔ صحابہ کے احترام میں ان کے والد بھی موجود تھے، جناب عمر، ابوبکر صدیق میں موجود تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کے احترام اور تعظیم میں بولے نہیں، خاموش رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ فہم کا تفاوت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ ایک بچے کو فہم دے دیا، اور بالکل نوعمر بچے تھے۔ جنگ بدر جب ہوئی 13 سال کے تھے، جنگ احد ہوئی 14 سال کے تھے، جنگ خندق ہوئی تو 15 سال کے تھے۔ جنگ بدر احد میں ان کو قبول نہیں کیا گیا، اور جنگ خندق میں ان کو قبول کر لیا گیا اور اس میں شریک ہوئی، تو 9 عمر تھے۔ اللہ نے ایک فہم دے دی، اور یہ فہم اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس فہم کی تصدیق اللہ کے پیغمبر نے کی، بات انہوں نے کی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ تو جو ان کا فہم تھا اس کی تائید اور تصدیق ہو گئی۔ تو مانا ایک بندے کا ذاتی فہم دلیل کب بنے گا؟ جب کتاب و سنت سے اس کی تائید ہوئی۔ ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی، آپ اس کو لوگوں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ آج لوگ اپنے فہم کے بنا پر جماعتوں کو تقسیم کر رہے ہیں، نص کی بنا پر نہیں، فہم کی بنا، اور یہ بھی ایک علمی ہے، جہالت ہے۔ فہم کی بنا پر وہ حزبی اور غیر حزبی کا فرق بیان کرتے ہیں، اپنے فہم کو ٹھونسنا چاہتے ہیں، جو کہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو دے دے، باقیوں کو نہ دے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس تھی، آپ نے فرمایا کہ ان عبدا خیرہ اللہ، اللہ نے ایک بندے کو آج اختیار دیا، ایک بندے کو اختیار دیا کہ میرے بندے چاہے تو میرے پاس آ جا، تیرا آخری وقت آ جائے، اور چاہے تو دنیا میں اور رہ لے۔ اللہ نے اختیار دیا۔ ابو بکر صدیق یہ سن کر رو پڑے۔ باقی صحابہ حیران ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ ایسی کیا بات کہہ؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اس میں اشارہ نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف، نبی علیہ السلام کی موت کی طرف۔ اکیلے ابو بکر صدیق سمجھے۔ جہاں ابن عباس کی سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے کیا سمجھے؟ یعنی باقی جو صحابہ یا باقی علماء اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ بھئی اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے، فتح کا ذکر ہے، اور جب وہ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا ہو، توبہ ہو، استغفار ہو۔ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کیا سمجھے؟ فرمایا کہ اس میں اشارہ نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف۔ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، مشن کی تکمیل ہو گئی، اب بھیجنے والا اپنے بھیجے ہوئے کو بلانا چاہ رہا ہے، مانا آخری وقت ہے، اور آخری وقت کی مناسبت سے آپ یہ 2 کام کثرت سے کریں۔
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے پروردگار کی تسبیح کریں، سبحان اللہ والحمدللہ واستغفرہ، اور تیسرا کثرت سے استغفار۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہی اذکار کو اپنے شب و روز کا معمول بنا لیا۔ مانا بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے والا شخص کثرت سے تسبیح کرے، تحمید کرے اور کثرت سے استغفار کرے۔ باب الاقتباس في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. جی باب الاقتباس فی العلم والحکمہ، علم و حکمت پر رشک کرنا اور فخر کرنا۔ اور واقعی علم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر ایک انسان کو اللہ نے علم دیا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، غربت ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، کوئی پرواہ نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت علم دے دی اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے اور رشک کرے۔ رشک سے مراد یہ کہ اگر کسی عالم کو دیکھے، اس کا علم سنے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے دے۔ یہ غبطہ، اغتباط، تو علم میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ یوں سمجھے کہ جو مکارم خیر ہے، امور خیر ہے، ان میں غبطہ اور رشک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ امیر عمر کے قول سے اس باب کا آغاز ہوتا ہے، وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا۔ یہ تسودوا اور تسودوا مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تسودوا اگر ہو تو پھر یہ سادہ یسودو سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، سادہ یسودو سعودن و سیادتن و سعودن، یہ سب اس کے مصادر، سادہ یسودو سیادتن و سعودن، سرداری۔ یعنی تفقہو قبل ان تسودو، قبل اس کے کہ تم سردار بن جاؤ، اس سے قبل علم حاصل کر لو، اس سے قبل فقہ حاصل کر لو، سردار بننے سے قبل، عہدے پر قائم ہونے سے قبل۔ اور اگر تسودو ہو، باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ، سود یسود تسویدا، سادہ یسود اے سارا سیدا، اور سود یسود یسود اے جعل سیدا، جعل سیدا تسود، ان قبل ان تجعلوا سادتا، یہ معنی ہوگا قبل اس کے کہ تم کو سردار بنا دیا جائے تم علم حاصل کر لو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ ان عہدے پر فائز ہونے سے قبل علم حاصل کر لو، کیونکہ وہاں پہنچ کر فائز ہو کر تمہیں بار بار علم کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ عہدے پر بیٹھے ہو، قاضی بن گئے، مفتی بن گئے، علم ہے نہیں اور جہالت سے باتیں کر رہے، تو پہلے کچھ علم تو حاصل کر، سیکھ تو لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی منصب پر فائز ہو جائے پھر وہ علم حاصل نہیں کرتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں قاضی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں گورنر ہوں اور میں وزیر ہوں، میں ان طلبہ کے ساتھ بیٹھوں۔ امام بخاری کی سیرت میں ایسے واقعات موجود ہیں، مختلف گورنروں نے، حکام نے آپ سے تقاضا کیا کہ صحیح بخاری ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مجلس میں نہیں، ہمارے گھر آ کر الگ سے ہم کو پڑھاؤ۔ کہ نہیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، آپ صاحب منصب ہیں تو میں کیا کروں، آپ آئیں اور بیٹھ کے پڑھیں طلبہ کے ساتھ۔ تو پھر یہ شرم و حیا مانے ہوتی، یہ بعض لوگوں کو اپنے عہدے کی ایک جو ہے وہ اس کی ایک اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اس کا ایک فخر ہوتا ہے کہ میں ان طلبہ کے ساتھ کیسے بیٹھوں۔ تو اس لیے اگر سردار بنا دیے گئے تو ہو سکتا تم علم پھر حاصل نہ کرو، قاصر ہو جاؤ، تو اس سے پہلے علم طلب کر لو، علم حاصل کر لو۔ یہ قول امیر المومنین کا ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، یہ تسودوا کہ سیادت سے قبل فقہ حاصل کر لو۔ امام بخاری اس پر اضافہ کرتے ہیں، قال ابو عبداللہ، امام بخاری کی کنیت ہے یہ، امام بخاری فرماتے ہیں وبعد ان تسودوا،
سیادت کے بعد بھی علم حاصل کرو. امام بخاری فرماتے کیونکہ علم محدود تو نہیں ہے سیادت تک، بلکہ سیادت کے بعد بھی علم حاصل کرو. سردار بن گئے تو سردار بن جانا، عہدے پر فائز ہو جانا، یہ علم کے منافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ جس طرح سیادت سے قبل علم طلب کرتے تھے، سیادت کے بعد بھی علم طلب کرو. امام بخاری کا استدلال یہ ہے وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، نبی علیہ السلام کے بیشتر صحابہ نے بڑی عمر میں علم طلب کیا تھا، بچپن سے نہیں. اکثر صحابہ اسلام لائے بعد، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی بڑھاپے میں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے علم طلب کیا. تو سیادت کے بعد صحابہ نے علم طلب کیا، اور تمام صحابہ سادات تھے، تمام صحابہ سردار تھے. ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا علی، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر، وہ سیادت کے اہل تھے.